بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے کینسر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی ضرور کیا کرو۔ جو بات کرتے وقت سر کھجائے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ادرک والی چائے ضرور پیا کرو۔ آئرن کی کمی ہو جائے گوبھی اور پالک کا استعمال زیادہ کرو۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھایا کریں۔ کسی کی تلاش میں نہ نکلو، لوگ گم نہیں ہوتے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ پڑ جاتا ہے۔ روزانہ کالی مرچ کھانے سے معدے میں گیس نہیں بنتی۔ ورزش کرنے سے فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے مس لو، میل صاف ہو جائے گی۔ چینی کے بغیر لیمو پانی پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جو حاملہ عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول گورا چٹا پیدا ہوتا ہے۔ جو عورتیں رات کو دیر تک سوتی رہتی ہیں اس عورت کی ٹانگیں وقت سے پہلے ہی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر موٹاپا کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس سفید زیرہ ملا کر پی لو۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پانی میں تھوڑی سی پیسی ہوئی پھٹکڑی ملا کر مسل لو، جسم کا درد ختم ہو جائے گا، جسم سے بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ لہسن کا رس دمہ کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانے سے دانت خراب ہو سکتے ہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں اور رب ان کے کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ اگر سننے میں کمی ہو تو کانوں میں زیتون کے تیل کے قطرے ڈالیں، ہفتے میں 2 بار مسواک کریں، زندگی بھر دانت خراب نہیں ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، استغفار درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر کا درد، غصے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ 20 سال پرانا گڑ مردانہ طاقت کے لیے مفید ہے۔ قبض کا مسئلہ ہو تو ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ چاول زیادہ نہ کھائیں کیونکہ چاول دیر تک ہضم نہیں ہوتے۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں یا کھانا کھانے کے فوری بعد نہ لیٹیں۔ دودھ میں موجودہ پروٹین گیس اور قبض کی بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اس کی جگہ دہی استعمال کرو۔ تلی ہوئی چیز کو بھی ترک کر دیں، یہ بھی گیس کی بڑی وجہ بنتی ہے اور معدے کی خرابی کی وجہ بنتی ہے۔ اگر آپ کو 12 گھنٹے بیٹھنے کی عادت ہے تو 60% امید ہے کہ اگلے 2 سال میں آپ بیماریوں میں گہرے جاؤ گے۔ پیشاب جلن کے ساتھ اور پیلا آئے تو بھنڈی کی سبزی پکائیں اور اس کو کھائیں، پیشاب کی جلن اور پیلا پن دور ہو جائے گا۔ ارکی گلاب میں روئی کو بھگو کر چہرہ صاف کرو، چہرے پر موجودہ میل کچیل صاف ہو جائے گی۔ انار کا جوس پینے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغم رفع ہو جاتی ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ چاولوں کے شوقین پریشان نہ ہو۔ چاول کھانے کے بعد کسی کو بدہضمی کا مسئلہ ہو، چاول کھانے کے بعد تھوڑا سا خشک یا تازہ ناریل بھگو کر کھا لیں، چاول فوری ہضم ہو جائیں گے۔ ارکے گلاب کو چہرے پر ملیں، چہرے کو نرم و ملائم رکھتا ہے، چہرے کو چمکدار اور صاف رکھتا ہے۔ زیادہ گوشت کھانے سے جسم کا گوشت بڑھتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھی کرنے سے بلغم خارج ہوتی ہے۔ دہی دل کو مضبوط کرتا ہے اور دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ چینی خوبصورتی اور صحت کے لیے زہر ہوتی ہے۔
زیرے کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ اپنے رزق اور روزی میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کر دو۔ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ جامن کی لکڑی گھر میں جلا کر دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے غصہ، ذہنی دباؤ، چڑچڑا پن ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ پی کر کھجور کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز مت پئیں۔ پالک کھا کر فوراً سو جانے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پئیں، ورنہ آپ کے دانت کمزور ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے گھر سے نحوست ختم کرنا چاہتے ہیں، گھر میں برکت لانا چاہتے ہو، سورج غروب ہونے کے بعد ایک اگربتی گھر میں جلا دو۔ گھر سے نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیماری کا جلدی منہ نہیں دیکھتا۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دو، چوہے بھاگ جائیں گے۔ ادرک استعمال کرنے سے جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ جائے تو لہسن کے تیل سے پیٹ پر مالش کر دو۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بڑھتا ہے۔ کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ گاجر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گاجر دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ حمل کی وجہ سے کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی گڑ والے پانی میں ڈال کر پی لو۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر پی لو، موشن آنا رک جائیں گے۔ نہار منہ سیب کھانے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ بدنما داغ دھبے دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں 2 چمچ ٹماٹر کا رس ڈال کر لگا دیں۔ کئی سالوں تک داغ دھبے دوبارہ نہیں ہوں گے اور آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ، زیادہ کھانا نہ کھاؤ۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھ لو۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں رہتا۔ جب کسی نئے شہر میں جاؤ، اس شہر کی پیاز کھا لو، اس شہر کی وبائی امراض سے محفوظ رہو گے۔ دروازے جب کھلتے ہیں یا بند ہوتے ہیں تو ان میں سے آوازیں آتی ہیں۔ دروازے کے قبضوں پر سرسوں کا تیل لگائیں، آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ جن لوگوں کے پاؤں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہو وہ جوتا پہننے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر پھٹکڑی پیس کے لگا دیں، پاؤں میں پسینہ نہیں آئے گا۔ دودھ گرم کر کے پی لینے سے ہڈیاں نہایت ہی مضبوط ہوتی ہیں۔ سبز مرچوں کی ڈنڈی اتار کر رکھنے سے مرچیں دیر تک خراب نہیں ہوتی۔ سانولے رنگ کے لوگ کچا دودھ استعمال کریں، رنگ گورا ہو جائے گا۔ کھانے سے قبل ایک پھل کھا لو، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ جب اللہ سے لینا ہو تو انسان کروڑوں کے چانس رکھتا ہے، جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو سکے ڈھونڈتا ہے۔ حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو تو چھوٹی الائچی کو گرم دودھ میں ڈال کر پی لو۔ کسی جگہ پر چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لیپ کر دیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ جن کو کھانے کے دوران ہچکی شروع ہو جائے سمجھ جائیں وہ صحت مند ہے۔ کسی جگہ پر چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر دن میں 2 مرتبہ لیپ کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا مفید ہے۔ رات کو چہرہ دھو کر سویا کرو، اچھے خواب آئیں گے، سکون کی نیند آئے گی۔ سرسوں کے تیل میں لہسن جلا کر اس کو ڈھک کے رکھ دیں۔ جب بھی زکام لگے تو پیروں کے تلووں میں خارش ہو تو یہ فائدہ دیکھیں۔ تیل کی 2 بوندیں کان میں ڈال دیں، سننے کی سماعت بھی تیز ہو جائے گی۔
بلڈ پریشر کو قابو رکھنے کے لیے پیاز بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے کولیسٹرول ٹھیک رہتا ہے، مختلف اقسام کے موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ قبض کو ختم کرنا چاہتے ہو تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لو، قبض ختم ہو جائے گی اور منہ کے چھالے بھی ختم ہو جائیں گے، جسم کی گرمائش بھی ختم ہوتی ہے۔ ہفتے میں 3 بار کریلے کی سبزی کھا لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ 2 چمچ کریلے کا رس پینے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جس نے سکھوں کے اندر شکر ادا کیا، اس نے دکھوں کے اندر رب کریم کو بہت قریب پایا۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے، جس کان میں پانی گیا ہو اسے اسی طرف جھکا دیں، پانی کان سے نکل جائے گا۔ اگر آپ سوہانجہ کی پھلیاں پکا کر کھائیں گے، اس سے شوگر ختم ہو جائے گی، خون کی کمی بھی پوری ہوگی۔ چھالے ہو یا کولیسٹرول کا مسئلہ ہو تو ان کو ختم کرنے کے لیے امرود کھائیں۔ نزلہ کھانسی سر درد کو دور کرتا ہے۔ بخار ہو تو امرود دن میں 3 بار کھائیں، اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جسم میں طاقت ڈالنا چاہتے ہو تو گوشت کے بجائے دالیں کھائیں، اس سے آپ کے جسم کی طاقت بڑھ جائے گی۔ سبزیوں کے استعمال سے بدن توانا رہتا ہے۔ گاجر کا حلوہ دماغی اور جسمانی طاقت کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ بدن میں نشو و نما پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو طاقت بھی دیتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ دل کے مریض گھی کی بجائے کوکنگ آئل استعمال کریں، گھی سے پرہیز کریں۔ پیشاب کا انفیکشن ہو جائے یا مثانے میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو آپ 1 گلاس دودھ میں ہلدی ملا کر پی لو، ہر قسم کا انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ پی لو، جسم پر الرجی نہیں ہوتی، جسم میں طاقت بڑھ جاتی ہے اور یہ کمزور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے بے حد مفید ہے۔ اپنے ہاتھوں کا آپس میں مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگایا جائے، اس سے بدن میں میل اور بدبو نہیں ہوتی۔ گھٹنوں میں درد ہو یا ٹانگوں میں سوجن ہو جائے تو انجیر اور کھجور کا ملک شیک بنا کر پی لو۔ خشک کھانسی کے مریض ہیں تو کھجوریں کھائیں۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو۔ دمہ اور کھانسی کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے اور جوڑوں کے دردوں میں مفید ہے۔ آدھے سر کا درد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی یا ریوڑی کھائیں، آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا پیارا سا نام لکھ دیں۔ شکریہ۔